الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا۔ قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے اندر جو سب سے اہم حصہ ہے اس کا، وہ اگلا پارہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے، پارہ نمبر 10، تو اس کی بگننگ ہے، جو اس کا جو شروع والا حصہ ہے وہ آج کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اس سوال کا جواب دیا ہے جو سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے نقل فرمایا تھا۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کو تقسیم کیسے کرنا ہے، تو ان کو بتا دیں کہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کا ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کا ہے، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں، کیسے تقسیم ہوگا، تو اس کا جواب آج کے سبق میں آ رہا ہے۔ میں پھر ایک دفعہ آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ جو ہے یہ غزوہ بدر پہ تبصرہ ہے، اور غزوہ بدر کے مختلف جو مراحل ہیں ان کا اس میں بیان ہے۔ آج کا سبق جو شروع ہوتا ہے آیت نمبر 36 سے 36، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر پہ ہی تبصرہ فرمایا ہے۔ ہوا یہ تھا، بعض روایات کے مطابق جو بڑے لیڈر تھے قریش کے، مکہ کے، بالخصوص ابو جہل، تو انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ یہ ہمارے لیے بڑی مقدس جنگ ہے، تو ہم نئے دین کو ختم کرنے کے لیے نعوذ باللہ جا رہے ہیں، ہمارے لیے یہ جنگ بڑی مقدس ہے اور بڑی ہسٹوریکل ہوگی۔ تو انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ اس جنگ میں جتنے بھی اخراجات ہوں گے، بالخصوص کھانے پینے کا، آنے جانے کا جو بھی خرچہ ہوگا، تو وہ سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس خرچ پر تبصرہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا ملے گا جو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا ہے، کفر کا رستہ اختیار کیا ہے، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین کے راستے سے روک دیں۔ تو دین کا راستہ روکنے کے لیے اور دین والوں کا راستہ روکنے کے لیے وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ لوگ مزید بھی مال خرچ کرتے رہیں گے اس کام کے لیے، یہ کرتے رہیں گے، یعنی یہ کردار کو ابو جہل کی ذات پہ ختم نہیں ہو گیا، یہ کردار تو آگے چلتے رہیں گے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ سردار مکہ والے اور آئندہ بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، وہ اللہ کے دین کے راستے سے، اللہ کے دین کے راستے کو روکنے کے لیے مال خرچ کرتے رہیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ ثم تکون علیہم حسرۃ، لیکن یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بن جائے گا، حسرت کا اور افسوس کا ذریعہ بن جائے گا۔ ثم یغلبون، پھر وہ ہار جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے، ڈیفیٹ ان کا مقدر ہوگی۔
والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان سب کو جہنم کی طرف گھیر کر لایا جائے گا، وہ سب جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، ان کی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ دوزخ ہے۔ لیکن اب اندازہ فرمائیں اس سے بڑا دیوالیہ پن کیا ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی ایک آدمی جو محنت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور جب وہ اینڈ پہ پہنچتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ سب کچھ تباہ ہو گیا، جو کچھ بھی اس نے کیا تھا سب ضائع ہو گیا۔ نہ صرف ضائع ہوا بلکہ الٹا اس کے عذاب اور سزا کا ذریعہ بن گیا۔ تو اس سے بڑا دیوالیہ پن کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کفار کے اس جذبے کو، جو وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس دین کو مٹانے کے لیے اپنے مال کو پیش کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حسد کا ذریعہ ہوگا، افسوس کا اور عذاب کا ذریعہ ہوگا۔ تم وہاں دیکھو گے کہ تمہاری سب کچھ ضائع ہو گیا تو افسوس کے سوا تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، مال بھی گیا اور کامیابی بھی نصیب نہیں ہوگی، ہار بھی تمہارا مقدر ہے، ہارو گے بھی تم، غلبہ بھی اسلام کا ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا پھر تمہاری فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے وہ جہنم ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسا کیوں ہوگا؟ یہ جنگ کے لیے خرچ کرتے رہیں گے اور یہ اس دین کے راستے کو روکنے کی کوششیں کرتے رہیں گے، لیکن یہ دین آگے بڑھتا رہے گا اور کافر ہارتے رہیں گے، مغلوب ہوتے رہیں گے، اور دین یہ آگے بڑھتا جائے گا، پھیلتا جائے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ کشمکش اس لیے ہوگی تاکہ اللہ رب العالمین چھانٹ کر الگ کر دیں، گندگی کو الگ کر دیں چھانٹ کر پاکیزگی سے۔ جو پاکیزگی ہے اس سے اللہ رب العالمین گندگی کو پیچھے ہٹا دیں۔ یہ کفر جو ہے یہ گندگی ہے، اللہ رب العالمین کے راستے سے روکنا یہ گندگی ہے، کردار کی گندگی، سوچ کی گندگی۔ اللہ رب العالمین گندگی کو پاکیزگی سے الگ کرنے کے لیے کشمکش کا راستہ اختیار فرماتے ہیں۔ جب یہ کشمکش نہیں ہوتی تو بہت ساری گندگی جو ہے وہ لبادہ اوڑھ لیتی ہے، پردے میں آ جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اچھائی بنا کر پیش کرتی ہے۔ جیسے منافقین اہل ایمان کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، وہ گندگی کا ڈھیر ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو پردے میں چھپا لیتے ہیں۔ لیکن جب کشمکش ہوتی ہے، جب آزمائش ہوتی ہے، جب قربانی کا وقت آتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس طرح کے لوگوں کو الگ کر دیتے ہیں، اور پاکیزہ جماعت اہل ایمان ان کی وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر جو گندگیاں شامل ہو جاتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر اللہ رب العالمین ان ساری گندگیوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیتے ہیں، ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ ساری گندگیوں کو اللہ رب العالمین اکٹھا کر دیتے ہیں، کفر کی گندگیاں، نفاق کی گندگیاں، تو ان سب کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، پھر اللہ فرماتے ہیں فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر اللہ رب العالمین ان کا ڈھیر بنا دیتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ رب العالمین ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ان کو اکٹھا ڈھیر ان کا بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں جیسے لوہا جو ہے نا، وہ میگنٹ جو ہوتا ہے وہ لوہے کو کھینچتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ساری باقی چیزوں کو کھینچتی ہیں۔ یہ جو نیکی اور بدی ہوتی ہے یہ بھی میگنٹ کی طرح ہوتی ہیں، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اور برائی برائی کو کھینچتی ہے۔ حدیث کے مطابق جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے بعد اس کو ایک اور نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے، تو وہ نیکی ایک اور نیکی کو کھینچتی ہے، اس کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ جو ہے وہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے، اس کو کھینچتا ہے۔ گناہوں کی بھی فیملی ہوتی ہے اور نیکیوں کی بھی فیملی ہوتی ہے۔ اگر آپ گناہ کو اپنی ایک انگلی پکڑاتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ پورا پنجہ قابو کر لیتا ہے۔ یہ گناہ اپنی فیملی کو بلا لیتے ہیں، اور نیکیاں بھی پھر اپنی فیملی کو بلاتی ہیں،
اور ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے اور بندے کا شوق اور اس کا دل کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک گندگیوں کو اکٹھا کر دیں گے. گندگی کو کھینچتی ہے، پھر ان سب کو اللہ جمع کریں گے. جتنا بھی گند ہے ان کو اللہ اکٹھا کر دیں گے قیامت کے دن. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر اللہ رب العالمین ان پورے کے پورے گند کے ڈھیر کو دوزخ کے اندر پھینک دیں گے. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہ ہیں وہ لوگ جو اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں، جو اصل میں خسارہ جن کا ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ ان کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیا جائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اعلان فرما دیجیے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرما دیں ان لوگوں سے، کہہ دیں جنہوں نے کفر کیا ہے، إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ، اگر وہ اپنی کارروائیوں سے باز آ جائیں، یہاں پہ رک جائیں، اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی کو چھوڑ دیں، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو معاف کر دیا جائے گا ان کو جو کچھ ہو چکا، جو گزر چکا، جو ان کی پچھلی غلطیاں ہیں. اللہ رب العالمین میرٹ پہ فیصلہ فرماتے ہیں. آج اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی کارروائیوں سے باز آ جائیں تو جو کچھ ان سے ہو چکا وہ ان کو معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اعادہ کریں گے، دشمنی دوبارہ کریں گے اور اسی ڈگر پہ چلیں گے جس پہ وہ چل رہے ہیں، اگر انہوں نے دوبارہ ایسا کام کیا تو اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو پھر ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان سے پہلے لوگوں کی زندگی اور ان کی مثال، اللہ رب العالمین نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا تو اللہ کا قانون ان کے سامنے ہے. فقد مضت، گزر چکی ہے، سنت الاولین، پہلے لوگوں کی زندگی، پہلے لوگوں کا طریقہ ان کے سامنے ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ ان کے سامنے ہے. کیسے اللہ رب العالمین نے ان سے بڑی قوموں کو برباد کیا، ہلاک کیا، تباہ کیا، اور کیسے اللہ رب العالمین نے نبیوں کے ساتھیوں کو اور اہل ایمان کو اللہ پاک نے کامیابیاں عطا فرمائی. وہ دونوں مثالیں ان کے سامنے ہیں. تو پہلے لوگوں کی زندگیاں وہ گزر چکی ہیں، ان کو دیکھ لیں. اللہ رب العالمین نے جو قانون ان پہ لاگو فرمایا تھا وہی قانون ان پہ لاگو ہوگا. تو پہلے لوگوں کا قانون گزر چکا ہے، ان کو دیکھ لیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، لڑتے رہو، جنگ جاری رکھو. قاتلوہم، ان لوگوں کے ساتھ، ان کفار کے ساتھ جنگ جاری رکھو، لڑتے رہو. حتی لا تکون فتنۃ، اس وقت تک یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. اب یہاں پہ اس فتنہ کے لفظ کو سمجھ لیں، یہ فتنہ کیا چیز ہے اور اللہ رب العالمین نے یہ جو جنگ کا حکم دیا ہے اس کا کیا مطلب ہے. مقصد جنگ بیان کیا ہے، اہل ایمان کا جو اخلاقی مقصد ہے، جو جواز ہے جنگ کا، وہ کیا ہے. تو اصل مطلب مسئلہ جو ہے نا وہ رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، آزمائشوں کو ختم کرنا ہے. اسلام کے راستے میں اور اہل ایمان کے راستے میں جو پریشانی ہے اس کو دور کرنا ہے. تو فتنے کا مطلب وہ حالات ہیں جو اہل ایمان کے لیے پیدا کر دیے گئے تھے، تو ان حالات کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے لڑو جب تک یہ حالات ٹھیک نہ ہو جائیں اور اہل ایمان کے رستوں کی رکاوٹ ختم نہ ہو جائے، کفر کی یلغار رک نہ جائے، دیکھیں امن قائم نہ ہو جائے. فتنہ کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ جب تک امن قائم نہیں ہو جاتا اور اہل ایمان کو اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں مل جاتی، ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہو جاتے، تو فتنہ اس رکاوٹ کا نام ہے جو اہل ایمان کو امن کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت سے روکتا ہے. اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کے سارا اللہ کا ہو جائے. یعنی جس دین کا اہل ایمان نے اعلان کیا ہے تو اللہ رب العالمین کا نظام، اللہ کا قانون، اس میں کوئی رکاوٹ باقی نہ ہو. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ختم ہو جائیں، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس دین کو ایکسیپٹ کر لیں، اس دین کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں اور
مسلمانوں کو آزادی ہو اپنے دین پر عمل کرنے کی، تو ان کے لیے خطرہ نہ بنے، ان کے لیے کسی پریشانی کو کریٹ نہ کریں۔ اور جب وہ خود امن کے ساتھ رہنا چاہیں گے اور مسلمانوں کو امن کے ساتھ رہنے کے لیے وہ موقع فراہم کر دیں گے، تو مسلمانوں کی جو جنگ ہے وہ پرامن لوگوں کے خلاف نہیں ہوتی، وہ فتنے کے خلاف ہوتی ہے۔ اور فتنہ میں نے عرض کیا جیسے اس رکاوٹ کا نام ہے، جب وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی تو مسلمانوں کو بھی دوسرے لوگوں کے جان مال عزت آبرو کے ساتھ جو ہے نا وہ بغیر کسی وجہ کے ان کو پریشان کرنے کی اور کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، مقصد جنگ یہ ہے کہ دو چیزیں ہو جائیں، ایک منفی پہلو ہے جس کو ختم کرنا ہے، اس کا نام ہے فتنہ، تو یہ رکاوٹ، یہ آزمائش، یہ فتنہ، یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ اور دوسرا جو ہے نا مثبت پہلو ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کے راستے میں رکاوٹیں ختم ہو جائیں، دین اور قانون نظام اللہ رب العالمین کا ہو جائے، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں، یعنی دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے سے باز آ جائیں، اپنی کارروائیوں سے رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو یقیناً جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو ان کا واسطہ اس رب سے ہے جس رب سے ان کی کوئی بھی کارروائی چھپی نہیں ہوگی، کوئی بھی کارروائی چھپی نہیں ہوگی۔ یعنی بظاہر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بظاہر تو جنگ کرنے سے باز آ گئے ہیں، بظاہر تو رکاوٹیں نہیں ڈال رہے، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنا پورا پلان جو ہے نا وہ پوری تیاریاں کر رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر وہ رکاوٹیں ڈالنے سے باز آ جائیں تو آپ بھی ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ باقی جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق اللہ رب العالمین ان سے ڈیل فرمائے گا۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے روح گردانی کی، اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، اللہ کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، فَاعْلَمُوا، تو یاد رکھو، تو جان لو اے کافرو، ان اللہ مولاکم، اور اے ایمان والو تم بھی جان لو، ان اللہ مولاکم، کہ اللہ رب العالمین وہ تمہارا سرپرست ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، فَاعْلَمُوا، تو تمہارے لیے یہ اعلان ہے، تم یہ جان لو، ان اللہ مولاکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین تمہارا سرپرست ہے، اس کی مدد سرپرستی تمہارے ساتھ ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، اور وہ سب سے بہترین سرپرستی فرمانے والا، مدد فرمانے والا، سب سے بہترین مددگار ہے۔ اس سے اچھا، اس سے بڑا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی سرپرستی کر سکتا ہے۔ وہ سب سے بہترین سرپرستی فرمانے والا، نگرانی کرنے والا، مدد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد 10واں پارہ جو شروع ہوتا ہے تو اس سوال کا جواب ہے جو میں نے عرض کیا کہ سورہ انفال کے شروع میں جو سوال پوچھا گیا تھا وہاں پہ بڑا شارٹ کٹ جواب دیا گیا تھا، لیکن یہاں پہ اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ وہاں پہ صرف بتا دیا گیا تھا کہ ایک رسی اور ایک سوئی بھی تمہاری نہیں ہے، تو اس سب کو جمع کرانا ہوگا، یہ اللہ اس کے رسول کا مال ہے۔ اس کا نام ہی انفال رکھا، انفال، میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا، اس کو مال غنیمت بھی کہتے ہیں، غنیمت یہ قرآن کی ٹرمینالوجی ہے یہ بھی، اور اس کو انفال بھی کہتے ہیں۔ تو مسلمان کی جنگ جو ہوتی ہے وہ مال کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ بات وہاں کہی جا رہی ہے جہاں صدیوں سے یہ رواج ہے کہ جنگ جو بھی ہوتی ہے وہ مال کے لیے ہی ہوتی ہے، صدیوں سے رواج ہے، اور لوگ اسی لیے جنگ کرتے تھے، اسی لیے لڑتے تھے، لیکن ایک دم قانون چینج کر دیا گیا اہل ایمان کے لیے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تمہاری جنگ مال کے لیے نہیں ہوتی، دنیاوی اسباب کے لیے نہیں ہوتی، تم دنیا کے مال کے لیے لوگوں سے نہیں لڑتے، تمہاری جنگ ایک اخلاقی مقصد کے لیے ہوتی ہے، اور تمہارا اجر اللہ کے پاس ہے، اپنی اس جنگ کا اجر تم نے رب سے لینا ہے، دنیا کے مال کے لیے جنگ نہیں کرنی، وہ اجر تمہارا رب کے پاس ہے۔ ہاں اگر تمہیں دنیا کا مال مل جائے جنگ کے دوران تو یہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایکسٹرا ہوگا، یہ تمہارے لیے انعام ہوگا، اللہ کی طرف سے گفٹ ہوگا، لیکن تمہاری نیت اور تمہارا پرپز مال حاصل کرنا نہیں ہے۔ لیکن جنگ میں جو مال مل جائے
وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایکسٹرا گفٹ ہے تمہارے لیے اجر کے ساتھ ساتھ، اس لیے اس کا نام انفال ہے۔ اور انفال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ڈیوٹی اور فرض میں شامل نہیں ہے لیکن باس کی طرف سے مل جاتا ہے، تو آپ اپنی خوشی کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ، جو ڈیوٹی اور فرض میں شامل نہیں ہوتا، جو خوشی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اپنی طرف سے ایکسٹرا کیا جاتا ہے، اس کو نفل کہتے ہیں۔ تو انفال کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کے لیے جنگ نہیں کی، یہ تمہارا مقصد نہیں تھا، تمہاری ڈیوٹی میں یہ شامل نہیں ہے کہ تم مال اکٹھا کرو، لیکن اگر مل جائے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے، اس لیے اس کا نام انفال ہے، اور اس کو غنیمت بھی کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جو 10واں پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، ایک اور بھی اعلان ہے تمہارے لیے، جان لو انما غنیمتم من شیء، جو کچھ بھی، بے شک جو کچھ بھی تم مال غنیمت میں اکٹھا کرتے ہو، جو کچھ بھی، من شیء کا لفظ استعمال فرمایا اللہ رب العالمین نے، جو کچھ بھی جمع ہوگا، ایک رسی اور ایک سوئی کیوں نہ ہو، جو کچھ بھی جمع ہوگا تو اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے؟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ۔ تو یہ ہے اس کی تفصیل، اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، اور وہ جو 5واں حصہ ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا۔ اب سوال باقی یہ رہ جاتا ہے کہ باقی 4 حصے کس کے لیے ہوں گے؟ تو باقی 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین کے لیے ہوں گے، وہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے ان کے لیے، وہ ان کا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ جب کوئی مالک آپ سے کہہ دیتا ہے یا استاد شاگرد سے کہہ دیتا ہے کہ یہ تمہارے پاس یہ جو 10 چیزیں ہیں اس میں سے 3 مجھے دے دو، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ باقی 7 کس کی ہیں؟ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ باقی 7 تمہارے پاس رہیں گی، یہ تمہاری ہیں، جتنا مانگا گیا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، جو باقی بچ گیا ہے وہ تمہارا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم مال غنیمت اکٹھا کرو گے تو اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی بندہ بھی اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ میں نے جمع کیا، یہ میں نے اس کا 5واں حصہ نکالا، وہ میں جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، باقی میرا ہے، اپنے طور پہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو سارا کچھ، جو کچھ بھی جمع ہوگا وہ امیر کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا، اور پھر وہ طے کریں گے کہ یہ اس کا 5واں حصہ ہے، یہ اللہ کے لیے ہوگا، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ اور وہ تقسیم کیسے ہوں گے؟ کچھ کو زیادہ مل سکتا ہے، کچھ کو کم مل سکتا ہے۔ تو یہ جو جنگ میں شرکت کرنے والے لوگ ہیں تو ان کی جو ایفرٹ ہے اس کے حساب سے ان کا حصہ ہوگا، ان کی جو قربانی ہے اس کے حساب سے ان کا حصہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی صرف خود جنگ میں آیا، ہتھیار بھی اس کے پاس نہیں تھے، سواری بھی اس کے پاس نہیں تھی، تو اس کا حصہ ڈفرینٹ ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی آیا جنگ میں اپنے سارے ہتھیار خود لے کے آیا، اس کا حصہ ڈفرینٹ ہوگا۔ ایک مجاہد جنگ میں آیا، اپنے ہتھیار بھی لایا، اپنی سواری، گھوڑا، اونٹ، جو کچھ بھی تھا وہ بھی ساتھ لے کے آیا، تو ظاہر ہے اس کا حصہ زیادہ ہوگا، اس کا حصہ ڈفرینٹ ہوگا۔ تو جو باقی 4 ہیں وہ مجاہدین کے حالات کے حساب سے، ان کی ایفرٹ کے حساب سے، ان کی پارٹیسپیشن کے حساب سے ان کے اندر پھر تقسیم ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اب قانون بدل گیا ہے، تو مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جو کچھ بھی مال غنیمت جمع ہوگا وہ لا کے پیش کر دیا جائے گا، اس میں سے 5واں حصہ ہوگا اللہ کا۔ اس کے بعد فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، 5واں اللہ کا ہوگا، وَلِلرَّسُولِ، اور اسی 5ویں میں سے وہ رسول کا بھی حصہ ہوگا، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور وہی 5واں قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ میں اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں، وَالْيَتَامَى، اور وہی 5واں یتیموں کے لیے بھی استعمال ہوگا، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے لیے استعمال ہوگا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے استعمال ہوگا۔ تو یہ 5واں حصہ تھا نا اللہ کے لیے، تو آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے وہ بھی خود نہیں رکھا۔ ظاہر بات ہے اللہ نے مال کو کیا کرنا ہوتا ہے، 5واں حصہ جو اللہ کے لیے نکالا جاتا ہے وہ بھی واپس اللہ تمہیں ہی دے دیتے ہیں، وہ بھی تمہارے لوگوں کو ملتا ہے، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، وہ بھی تمہیں ہی واپس مل جاتا ہے۔
جیسے زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے، جیسے صدقے کا مال ہوتا ہے، ہم اللہ کے لیے نکالتے ہیں، اللہ مال نہیں لیتے، وہ اللہ واپس ہمیں ہی کر دیتے ہیں، ہمارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نام کے لیے الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے خمس لیا، جو 5واں حصہ لیا، تو وہ بھی اہل ایمان کے لیے استعمال کیا، لیکن وہ اللہ کا الگ ہو گیا، باقی 4 حصے تمہارے ہو گئے، ان کو پھر آپس میں اہل ایمان تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس کی جو تھوڑی سی تفصیل ہے آپ اس کو سمجھ لیں۔ ایک تو دیکھیں نا، یہ بڑی شان اور بڑا اعزاز ہے صحابہ کرام کا کہ وہ بھی آخر انسان تھے، اسی ماحول کے اندر رہتے تھے، اسی معاشرے کا حصہ تھے، اور صدیوں کا کلچر چلا آ رہا ہے کہ لوگ مال کے لیے جنگ کرتے ہیں، لیکن جب ایک اعلان ہو جاتا ہے تو ان کا دیکھیں نا، کوئی سوئی کیا کسی نے رکھنی ہے، کوئی دھاگا کسی نے کیا رکھنا ہے۔ وہاں تو یہ حالات ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رات کے اندھیرے میں ایک سپاہی کے پاؤں کو ٹھوکر لگتی ہے، کوئی چیز اس کے پاؤں کو لگتی ہے، وہ نیچے ہو کے دیکھتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، تو وہ سونے کا تاج ہے کسی بادشاہ کا جو غنیمت کے مال میں آیا تھا، وہ سونے کا تاج کسی بادشاہ کو اس کو ملتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے منہ کو چھپاتا ہے اور جا کے بیت المال میں اس کو جمع کرواتا ہے، اور جو جمع کرنے والا شخص ہے وہ جب اس کو دیکھتا ہے کہ یہ تو سونے کا تاج ہے، اور وہ پکڑا کے بندہ اپنا چہرہ بھی نہیں دکھایا تو واپس مڑ جاتا ہے، وہ پیچھے سے آواز دیتا ہے، کیا خدا کے بندے اپنا نام تو بتا جاؤ، اپنی شکل تو دکھا جاؤ۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنا نام بتانا ہوتا اور اگر اپنی شکل دکھانی ہوتی اور اسی کے لیے یہ کام کرنا ہوتا تو پھر مجھے رات کے اندھیرے میں تمہارے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے جو ہے نا یہ رات کے اندھیرے میں یہ امانت تمہارے سپرد کی ہے، تو جس کو میں نے شکل دکھانی ہے، جس کے لیے کیا ہے، تو وہ میری شکل کو جانتا ہے، وہ مجھے پہچانتا ہے، اور تمہارے سامنے مجھے حاضری لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رات کے اندھیرے میں سونے کے تاج لوگ دے جاتے تھے اور اپنا نام اور شکل بھی نہیں بتاتے تھے، تو سوئی اور دھاگا کس نے کیا رکھنا ہے؟ یہ ان کی شان ہے، یہ اللہ رب العالمین نے جن کو یہاں پہ مخاطب فرمایا یہ ان کی شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان ھذہ غنائمکم، یہ جو تمہارے مال غنیمت ہیں یہ تمہارے ہیں، یہ جو مال غنیمت ہوتے ہیں تمہیں میں تقسیم ہوں گے۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي فِيهَا إِلَّا نَصِيبِي مَعَكُمْ الْخُمُسُ، اس میں سے میرا کوئی حصہ نہیں ہے، میرا حصہ اس میں سے صرف وہ ہے جو خمس ہے، جو 5واں حصہ ہے، وہ میرا حصہ ہے۔ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جو خمس میں لیتا ہوں تم سے وہ بھی تمہیں کو واپس آ جاتا ہے، یہ جو یتیم ہے وہ بھی تمہارے ہیں، یہ جو مسکین ہے وہ بھی تمہارے ہیں، یہ جو مسافر ہے وہ بھی تم ہی ہو، تو وہ جو میں خمس دیتا ہوں مردود علیکم، اس میں سے بھی اچھا خاصا حصہ تمہیں واپس مل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَأَدُّ الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ، کوئی دھاگا کسی کو ملے جنگ کے میدان سے یا کوئی سوئی کسی کو ملے، وَأَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ وَأَصْغَرَ، یا اس سے بھی چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ملے، یعنی سوئی اور دھاگے سے بھی کوئی چھوٹی چیز اگر ہو تو وہ بھی اپنے پاس نہ رکھنا، وہ لا کے جمع کرا دینا۔ اس لیے آپ نے فرمایا وَلَا تَغْلُوا، اور اس میں جو ہے نا وہ بددیانتی نہ کرنا۔ فَإِنَّ الْغَلُولَ عَارٌ وَنَارٌ، آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْغَلُولَ عَارٌ وَنَارٌ، اگر تم بددیانتی کرو گے، یہ کرپشن کے بارے میں سن لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے۔ جو جنگ کر کے مال وہ حاصل کرتے تھے، خود لڑ کے حاصل کرتے تھے، قربانی دے کے حاصل کرتے تھے، تو وہ بھی قوم کی امانت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کن الفاظ میں اس امانت کو ادا کرنے کا حکم دیا؟ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْغَلُولَ عَارٌ وَنَارٌ وَلَا تَغْلُوا، بددیانتی نہ کرنا اس مال کے اندر، اگر کرپشن کرو گے، بددیانتی کرو گے تو یہ انتہائی شرمناک کام ہوگا اور آگ میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ عارٌ وَنَارٌ، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَنَارٌ، یہ بددیانتی اور اس میں کرپشن اللہ کے مال کے اندر، یہ شرمناک کام ہے، یہ ایک آر ہے ایک مومن کے لیے، یہ ایک مومن کے لیے شرمناک کام ہے۔ وَنَارٌ، اور یہ دوزخ میں لے کے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے ایک سوئی اور دھاگے سے کم کو چیز بھی کوئی بدنیتی سے رکھ لیتا ہے
تو وہ دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو جب اس میں ایک لفظ کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اللہ رب العالمین کا کیسا پیارا انداز ہے، یہ قرآن کی شان ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان کرنا تھا نا حصہ، کہ 5واں حصہ میرے رسول کو ملے گا، تو اس سے پہلے فرمایا فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ، یہ جو 5واں ہے یہ اللہ کا ہوگا۔ اب جب اللہ کا ہو گیا 5واں، اس کے بعد آپ نے رسول کا نام لیا، وَلِلرَّسُولِ، وَلِلرَّسُولِ، اور اب اس 5ویں میں سے میرے رسول کو حصہ ملے گا۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، آپ سمجھیں اس نقطے کو نہیں، کہ اللہ رب العالمین نے پہلے فرمایا فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ، وہ 5واں اللہ کا ہوگا۔ اب جب اللہ کا ہو گیا 5واں، اس میں سے پھر فرمایا وَلِلرَّسُولِ، اس میں سے پھر میرے رسول کو ملے گا۔ کس حیثیت سے ملے گا؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سربراہ کی حیثیت سے آپ کا سارا وقت اہل ایمان کی اور اس ملک کی دیکھ بھال میں لگ جاتا ہے، دین کی ایکٹیویٹیز میں لگ جاتا ہے، دین کی تبلیغ میں لگ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس فرض کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اور آپ کے پاس وہ انف وقت باقی نہیں بچتا آپ اپنے لیے اور جو آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں، جو آپ کے ماتحت آپ کی فیملی ہے، جن کے کھانے پینے کا انتظام آپ کے ذمہ ہے، آپ ان کے لیے کوئی اور بندوبست نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس خمس میں سے بندوبست فرمایا، آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے، جو لوگ آپ کے انڈر اور آپ کے ماتحت ہیں ان کے لیے بندوبست فرمایا۔ لیکن بندوبست ایسے فرمایا، پہلے فرمایا کہ وہ اللہ کا ہو گیا 5واں، اس کے بعد فرمایا اس میں سے میرے رسول کا حصہ ہوگا، تاکہ یہ میسج دیا جائے کہ میرا نبی تم سے لے کے نہیں کھا رہا، یہ تمہارا مال نہیں ہے جو میرے نبی کو مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی شان کو الگ اور اونچا رکھنے کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا ہے کہ میرا نبی مومنوں سے لے کے نہیں کھاتا، وہ اللہ رب العالمین سے لے کے کھا رہا ہے، یہ اللہ کا مال ہے جو میرے رسول کو پہنچتا ہے، تمہارا مال نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، 5واں اللہ کا ہو گیا۔ جب اللہ کا ہو گیا اس کے بعد فرمایا وَلِلرَّسُولِ، اس میں سے میرے نبی کو ملے گا، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہوگا۔ کس کے قریبی رشتہ داروں کے لیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، جن کی دیکھ بھال آپ کے ذمہ ہی تھی، ان کے لیے، تو ان کی ضرورتوں کے لیے بھی اس خمس میں سے حصہ نکالا جائے گا۔ اس کے بعد مسئلہ بیان کیا ہے فقہا نے اور علماء نے کہ جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہوگا، جو بھی اہل ایمان کا امیر ہوگا، جو بھی خلیفہ سربراہ ہوگا، اگر اس کے کوئی سورسز نہیں ہوں گے انکم کے، تو یہ اس کا حق ہوگا کہ اس میں سے لے، اور اس کے خاندان کی کفالت بھی اس میں سے ہوگی۔ تو یہ بھی جو ہے نا وہ فقہا نے مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ ایک اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وَلِذِی الْقُرْبَىٰ کا حصہ ہے اور لِلرَّسُولِ کا حصہ ہے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد وہ لِلرَّسُولِ والی بات تو ختم ہو گئی، لیکن آپ کے قریبی رشتہ دار تو چل رہے ہیں، آپ کا خاندان تو موجود ہے، تو کیا ان کو حصہ ملے گا؟ تو ایک رائے یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فیملی ہے، وَلِذِی الْقُرْبَىٰ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ قیامت تک کے لیے اگر ان کو ضرورت ہوگی تو مال غنیمت میں سے، بیت المال میں سے ان کو حصہ ملے گا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی کا حق ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی رحلت کے بعد جب نبی کا حصہ منسوخ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو آپ کے جو فیملی تھی ان کا حصہ بھی منسوخ ہو گیا ہے۔ اب یہ حق جو ہے نا، جو بھی امیر ہوگا اس کے رشتہ داروں کو ٹرانسفر ہو گیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لیے یہ خمس والا حصہ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ دوسرا اوپینین یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی کو اب نہیں ملے گا، لیکن جو بھی امیر اور خلیفہ ہوگا اس کی فیملی کو ملے گا، اس کے خاندان کو ملے گا۔ لیکن تیسرا اوپینین یہ ہے جو ویلڈ اوپینین ہے، اور مولانا مودودی علیہ رحمت نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق خلفائے راشدین کے زمانے میں اسی تیسرے اوپینین پر عمل ہوتا تھا، اور اسی پر عمل ہوتا چلتا جا رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایسے ہوا،
حضرت عثمان کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، حضرت علی کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، اور پھر آگے چلتا رہا۔ وہ یہ تھا کہ جو خاندان نبوت ہے، خاندان نبوت کے جو مستحق لوگ ہوں گے، جو حقدار ہوں گے، جن کے اپنے سورسز نہیں ہوں گے، جن کا گزارا نہیں ہو سکتا ہوگا، تو حکومت ذمہ دار ہوگی کہ اس خمس میں سے اور بیت المال میں سے خاندان نبوت کے فقراء جو ہیں ان کا سلسلہ چلایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ ان کو زکوٰۃ تو دینی نہیں ہے، صدقہ تو ان کو دینا نہیں ہے، لیکن خمس میں سے اس کا جو ہے نا نظام چلایا جائے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے، یہ قیامت تک کے لیے جو حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اب اس حوالے سے میں ایک مسئلہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے وہ کون سا ہے؟ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے چچا اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، جو مسلمان ہوئے تھے آپ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، وہ سارے ان کا سب کا خاندان اس کے اندر شامل ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی ہے۔ جو ہاشمی ہیں، جو مطلبی ہیں، وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ چلتے چلتے آج کے زمانے میں کچھ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور ان مسائل میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اب کنفرم نہیں ہے کسی کو، کوئی کنفرم نہیں ہے کسی کو کہ واقعتاً فلاں آدمی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا۔ لوگ کلیم کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات، ایک تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے ہے اور کون نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب حکومتوں کے اندر وہ انتظام باقی نہیں رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے، آپ کی جو نسل چل رہی ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اب ملک اور حکومتیں جو ہیں وہ بھی غفلت کا شکار ہو گئی ہیں خاندان نبوت کے بارے میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی سوسائٹی ہے وہ بھی غفلت کا شکار ہو گیا ان کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی محتاج ہو اور وہ سید ہو یا ہاشمی ہو، نہ تو حکومت اس کا بندوبست کر رہی ہو اور نہ عام طور پہ سوسائٹی اس کا انتظام کر رہی ہو، تو کیا ہم اس کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے یا ان کو زکوٰۃ دیں گے؟ ہم ان کو زکوٰۃ دیں گے، اور وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ جب سسٹم واپس آ جائے گا اور قائم ہو جائے گا تو پھر ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جب اسلامی حکومت ذمہ داری لے لے گی، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا شروع کر دیا جائے گا، تو پھر ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جب معاشرہ، اسلامی معاشرہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوگا تو پھر ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ لیکن جب نہ حکومتیں ذمہ داریاں پوری کریں اور نہ معاشرے کے اندر یہ شعور پایا جاتا ہو اور عام طور پہ لوگ غفلت کا شکار ہوں، تو کیا ہم ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں جو اپنے آپ کو سید کہتے ہوں؟ تو ہم ان کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو زکوٰۃ دیں گے، اور وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں اس صورتحال کے اندر، اس صورتحال کے اندر۔ لہذا اس بحث میں آج پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون ہاشمی ہے اور کون نہیں ہے۔ جو ضرورت مند ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورتوں کا انتظام نہیں ہے، کوئی اور انتظام نہیں ہے اس کی ضرورتوں کا، تو ہم اس کو زکوٰۃ بھی دیں گے، صدقہ بھی دیں گے، اس کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، اس کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ یہ مسئلہ تو اب جو ہے نا، وہ جو مین تھا آج کے سبق کا مسئلہ، وہ آپ نے سن لیا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کا ہوگا، بیت المال میں جمع ہوگا، اسی میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خاندان کی ضرورتیں پوری ہوں گی، اسی میں سے یتیموں کے مسئلے حل ہوں گے، اس میں سے مسکینوں کے مسئلے بھی حل ہوں گے، اس میں سے مسافروں کو بھی دیا جائے گا، تو وہ ان سب پہ خرچ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان کنتم آمنتم باللہ، اس پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا اور اس قانون کو ایکسپٹ کرنا ہوگا اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔
وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ مدد ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، جو کچھ مدد ہم نے نازل کی اپنے بندے پر فرقان والے دن. فرقان والا دن کون سا تھا؟ یوم التقى الجمعان، جس دن دو لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے، اس کو یوم الفرقان فرمایا. حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن، غزوہ بدر کا جو دن ہے اس کو یوم الفرقان بھی قرآن نے فرمایا ہے. اس دن حق حق ثابت ہوا اور اس دن باطل باطل ثابت ہوا. وہ حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے یوم الفرقان فرمایا. جس رب نے اس دن اپنے بندے پر اپنی مدد اور تائید نازل فرمائی تھی، اگر تم اس رب پر ایمان لاتے ہو تو تمہیں یہ قانون ماننا پڑے گا. جس دن دو لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں. اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی جو حکم اللہ دیتے ہیں اس کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں. اس کے اندر اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کی مضبوطی چاہتے ہیں، تمہارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ پاک ہر کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن وہ کام اپنے بندوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں. اس میں بندوں کا اعزاز اور ان کی آنر ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے، بس ترجمہ سن لیں، یہ آپ نے واقعہ تو پہلے سن لیا ہے، تو آپ ترجمہ سن لیں اس کا. غزوہ بدر پہ اللہ پاک نے مختلف الفاظ میں تبصرہ فرمایا ہے کہ کیسے اللہ پاک نے اپنی مدد نازل فرمائی، حالات کیا تھے، وہ سچویشن کیا تھی، کیسے اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کی تائید کی اور پھر کیسے ان کو فتح نصیب ہوئی. اللہ فرماتے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے قریب والے حصے میں تھے. دنیا کا معنی ہوتا ہے قریب والی. دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی عمر تھوڑی ہے اور یہ قریب ہے، ختم ہونے والی ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم اس وادی کے جو وادی بدر ہے اس کے قریب والے کنارے پہ تمہارا لشکر تھا، جو مدینہ کے قریب تھا. مدینہ کی سائڈ سے آئے تو مدینہ کے قریب والے جو وادی کا حصہ ہے اس میں اہل ایمان کا لشکر تھا. تم مدینہ سے قریب والے کنارے پر تھے. وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ دشمن کا لشکر جو ہے وہ دور والے کنارے پر، یعنی دوسری سائڈ پہ تھا. وہ مدینہ سے دور والا جو کنارہ ہے، ادر سائڈ جو ہے، وہاں پہ ان کا لشکر تھا. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور جو قافلہ تھا، جو تجارتی قافلہ کافروں کا آ رہا تھا، وہ تم سے نیچے تھا، سمندر والی سائڈ پہ. 3 میل کا فاصلہ تھا اس کا، وہ تمہارے لشکروں سے دور تھا، وہ نیچے تھا. یعنی حالات یہ تھے کہ تمہارے جو نیچے زمین تھی وہ بھی سوٹیبل نہیں تھی، پانی بھی تمہارے پاس نہیں تھا. وہ اچھی زمین پہ بظاہر ان کا قبضہ تھا اور قافلہ بھی ان کا محفوظ تھا. وہ تمہاری اپروچ اور پہنچ سے دور تھا، ان کو قافلے کو بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ بھی دور تھا. ان حالات کے اندر اللہ پاک نے بارش نازل فرمائی، تمہارے پانی کا بندوبست کیا، تمہاری مٹی کو جما دیا، تمہارے جانوروں کے پانی کا بندوبست کیا. جب بارش ہوئی تھی تو ان کے ہاں کیچڑ ہو گیا تھا، ان کی زمین خراب ہو گئی تھی. اللہ نے اس طرح تمہاری مدد فرمائی. پھر اللہ رب العالمین نے فرشتے بھیج کر تمہیں خوشخبریاں سنائی، تم پہ نیند طاری کر دی تاکہ تم فریش ہو کے اللہ کے اس میدان کے اندر اللہ رب العالمین کے سپاہی بن کے لڑو. تو یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمائی تھی اور وہ تائید اور مدد اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی تھی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ. اب اس جملے کو سمجھ لیں، جب آپ ترجمہ کرتے ہیں یا قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس جملے کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ اس جملے کو سمجھ لیں، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم پلان کر کے جنگ کرنے آتے، اگر تم پلاننگ کر کے، جس طرح جنگ کی تیاری ہوتی ہے، جنگ کا اعلان ہوتا ہے دونوں طرفوں سے، تبلے جنگ بچ جاتا ہے، لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو کے آتے ہیں، جنگ کا اعلان کر کے آتے ہیں، اس طرح اگر تم جنگ کے لیے آتے، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم اعلان کر کے اور پلان کر کے جنگ کے لیے آتے، ٹھیک ہے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو تمہارے درمیان جنگ کرنے کے بارے میں اختلاف پیدا ہو جاتا. یعنی حالات تمہارے ایسے تھے، اگر اس جنگ کی پلاننگ ہوتی
اور پہلے سے پتا ہوتا کہ تمہیں یہ حالات پیش آنے والے ہیں اور تمہیں اعلان کر کے جنگ میں آنا پڑتا، تو تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس جنگ کے لیے تیار تھے؟ اسلحہ تمہارے پاس نہیں ہے، سامان تمہارے پاس نہیں ہے، سواریاں تمہارے پاس نہیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں، جسم پہ پورے کپڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، تو جنگ کے حالات نہیں تھے تمہارے، تو تم میں سے کتنے لوگ تیار ہوتے ہیں اس جنگ میں آنے کے لیے؟ اور اگر تم پلان کر کے یا وعدہ لے کر آپس میں جنگ کرتے کہ ہم آ رہے ہیں، وہ کہتے ہم آ رہے ہیں، اس طرح تمہاری پلاننگ ہوتی جنگ کی، اعلان کر کے تم آتے، لاختلفتم فی المیعاد، اس جنگ کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا، تم میں سے بہت سے لوگ تیار نہ ہوتے، لیکن کیا ہوا؟ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کام کا فیصلہ کر لیا جو ہونے والا تھا، اللہ نے جو کرنا تھا اس کا فیصلہ کر لیا کہ اب یہ ہو کے رہے گا، اور وہ کام کیا تھا جو اللہ نے فیصلہ کیا کہ ہو کر رہے گا؟ یہ اچانک جو لڑائی تیار ہو گئی، تو وہ کون سا کام تھا جس کا اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو ہو کے رہنا ہے؟ وہ یہ تھا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جس نے ہلاک ہونا ہے آج وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہوگا، اور جس نے زندہ رہنا ہے آج وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے گا۔ تو یہ بھی سمجھ لیں اس کا کیا مطلب ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ اچانک کشمکش کا ماحول بنا دیا۔ اللہ یہ چاہتے تھے کہ آج فیصلہ ہو جائے کہ کس نے ہلاک ہونا ہے اور کس نے زندہ رہنا ہے، بقا کس کو نصیب ہوگی، فنا کس کو نصیب ہوگی، تاکہ آج پتہ چل جائے کہ باطل مٹنے والی چیز ہے، وہ مٹ کے رہے گا، اور اسلام وہ قائم رہنے والی چیز ہے، وہ آگے بڑھنے کے لیے آیا ہے، وہ آگے بڑھے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے جی، تاکہ کلیئر ہو جائے، لوگوں کے سامنے آ جائے کہ یہ دین مٹنے والا نہیں ہے، یہ مٹنے کے لیے آیا نہیں ہے، یہ ہارنے والا نہیں ہے، یہ آگے بڑھنے والا ہے، تاکہ جس نے آج ہلاک ہونا ہے لوگ اس کو دیکھ لیں کہ یہ ہے جس نے ہلاک ہونا ہے، یہ ہے جس نے ناکام ہونا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ باطل ہے، وہ کفر ہے۔ آج لوگ دیکھ لیں کہ یہ ہے جس نے ہلاک ہونا ہے، اور لوگ دیکھ لیں، دلیل ان کے سامنے آ جائے کہ یہ ہے جس نے زندہ رہنا ہے۔ تو یہ تھا وہ فیصلہ جو اللہ نے کر لیا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے کشمکش کروائی تمہاری۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو سننے والے اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، رکوع کو ختم کر لیتے ہیں، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، یاد کریں وہ وقت جب اے نبی اللہ رب العالمین آپ کو دکھا رہے تھے کافروں کا لشکر، اللہ آپ کو دکھا رہے تھے ان کافروں کا لشکر فی منامکا، آپ کے خواب کے اندر۔ راستے میں جب مدینہ سے بدر کا سفر کر رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے میں خواب کے اندر کافروں کے لشکر کی تعداد تھوڑی دکھائی تھی۔ وہ اس لیے دکھائی تھی تاکہ اہل ایمان کے حوصلے پست نہ ہو جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے خواب کے اندر لشکر دکھایا کافروں کا، اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، ہم ان سے نمٹ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اہل ایمان کے حوصلے بلند ہو گئے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی بہت بڑا لشکر نہیں ہوگا، ہم ان سے نمٹ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کریں وہ وقت، یہ بھی اللہ کی ایک تائید کا طریقہ تھا۔ اللہ چاہتے تھے کہ یہ کشمکش ہو اور یہ آج فیصلہ ہو جائے، لوگوں کے سامنے آ جائے۔ یاد کریں وہ وقت جب اللہ نے ان کافروں کا لشکر آپ کو خواب میں دکھایا تھا، قلیلاً تھوڑا کر کے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اور اگر اللہ آپ کو کثیراً زیادہ کر کے دکھا دیتے، اللہ آپ کو ان کا لشکر زیادہ کر کے دکھاتے، لَفَشِلْتُمْ، تو تم میں سے کچھ لوگوں کے حوصلے ہار جاتے، دل تھوڑا ہو جاتا تمہارا۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، پھر تم آپس میں جھگڑا کرتے جنگ کرنے کے بارے میں، آپس میں تم اختلاف کرتے، تمہارا جھگڑا ہو جاتا جنگ کرنے کے بارے میں۔ کچھ کہتے کہ نہیں، ہمیں جنگ پہ نہیں جانا چاہیے، ہم اس قابل نہیں ہیں،
ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور کچھ کہتے کہ ہمیں جانا چاہیے، تو آپس میں تمہارا تنازع بن جاتا، تمہارا جھگڑا اختلاف پیدا ہو جاتا۔ اگر اللہ زیادہ دکھاتے تو تمہارے اندر بزدلی، کچھ لوگ ہمت چھوڑ جاتے، اور پھر جنگ کے بارے میں تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ پاک نے اس معاملے میں تمہیں بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ کس چیز سے بچا لیا؟ ہمت چھوڑنے سے بھی بچا لیا، اور اختلاف پیدا ہونے سے بھی بچا لیا، اور اللہ پاک نے ہارنے سے بھی بچا لیا۔ ہر چیز سے اللہ پاک نے تمہیں محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العالمین دلوں کی حالت کو جانتے ہیں۔ اللہ انسانی دلوں کو جانتے ہیں، انسانی طبیعتوں کو جانتے ہیں۔ بے شک اللہ خوب جانتے ہیں جو کوئی سینوں کے اندر ہے، تو دل کی حالت کو بھی اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے دکھایا تمہیں ان کی تعداد، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں کے اندر، جب دور سے وادی کے اس کنارے پہ اہل ایمان کا لشکر ہے اور وادی کے اس کنارے پہ کافروں کا لشکر ہے، دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ یاد کرو جب تم آمنے سامنے تھے، اذ التقیتم، جب تم آمنے سامنے آئے تھے، تو اللہ پاک نے تمہاری آنکھوں میں ان کا لشکر دکھایا قلیلاً، تھوڑا کر کے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا ان کی آنکھوں میں۔ تمہاری آنکھوں میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی، اور کافروں کی آنکھوں میں تمہاری تعداد تھوڑی دکھائی، تاکہ دونوں سائڈوں پہ حوصلے بلند رہیں، اور آج کشمکش ہو، آج یہ جنگ ہو جائے، تو کافروں نے بھی سمجھا یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور اہل ایمان نے بھی سمجھا کہ کوئی بڑا لشکر نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہوگا، ہم نبٹ لیں گے ان سے۔ تو دونوں کو اللہ رب العالمین نے مخالف لشکر جو ہے وہ تھوڑا کر کے دکھایا۔ کیوں ایسا کیا؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ فیصلہ کر دے اس کام کا جو ہو کے رہنے والا تھا۔ آج سب کچھ کلیئر ہو جائے کہ آگے کس نے بڑھنا ہے اور پیچھے کس نے ہٹنا ہے، تو یہ کلیئر کرنے کے لیے، فیصلہ دکھانے کے لیے اللہ پاک نے یہ معاملہ فرمایا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کام اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ کے جاتے ہیں، سب کاموں کا انجام اللہ کے پاس ہے، ہر چیز نے واپس اللہ کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے معاملات، سارے کام ان کو اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اللہ ان کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔